کرنے لگے ہیں جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے۔ فعل کام جو ہے اس کو کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والے کو، مفعول جس پر کام واقع ہے۔ اور عربی کے اندر یہ جملہ ہے ضرب زید خالدا۔ عربی میں فعل پہلے آتا ہے، یعنی ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، خالد مفعول ہے۔ عربی جب ہم نے جملہ بنانا ہے تو پہلے فعل آئے گا، پھر فاعل آئے گا، پھر مفعول آئے گا۔ اور دوسری بات بھی سمجھ لیں، جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے، ترجمہ کرتے وقت اردو کا جملہ جب بنائیں گے تو اس وقت فاعل پہلے آئے گا، پھر مفعول آئے گا، پھر فعل آئے گا۔ عربی میں پہلے فعل ہے، اردو میں فعل اینڈ پر چلا گیا ہے۔ زید نے خالد کو مارا، زید فاعل ہے، خالد مفعول ہے، اور مارا فعل ہے، یعنی پورا جملہ ہی الٹ ہو گیا۔ اور جب ہم انگلش میں اس کو بنائیں گے تو پھر آئی گو ٹو اسکول، تو جو آئی ہے مطلب اس طرح سے اگر شروع کریں گے تو پھر دیکھیں کہ ہم جب انگلش کا بنا رہے ہیں وہ چونکہ الٹے ہاتھ لکھی جاتی ہے، اس میں پہلے فاعل آتا ہے، پہلے فاعل آتا ہے، پھر اس کے بعد فعل آتا ہے، اس کے بعد مفعول آتا ہے۔ سکول مفعول ہے، گو فعل ہے، آئی فاعل ہے۔ تو اس لیے تینوں میں فرق ہو گیا۔ جب عربی کا جملہ بنانا ہے پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول۔ اردو کا بنانا ہے پہلے فاعل، پھر مفعول، پھر فعل۔ اور جب انگلش کا بنانا ہے پہلے فاعل، پھر فعل، پھر مفعول۔ ابھی ہم اس کو ذرا واضح کرتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح اجا ہو جائے۔ یہ دیکھیں آپ، ہاں لو، یہ اس نے جو مارا ہے وہ فعل ہے، یہ مارنے والا فاعل ہے، فاعل۔ یہ دیکھیں کیونکہ اردو کا محاورہ، یہ فاعل ہے، اس نے مارا ہے، اور جو جس کو مارا ہے وہ مفعول ہے، مفعول، اور جو مار ہے وہ فعل ہے، اینڈ پر آ گئی۔ تو ہوا یہ فاعل ہوا، یہ مفعول ہوا، جو مار تھی وہ فعل ہے، یعنی یہ جملہ فعلیہ کی ترتیب میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔